السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ڈاکٹر علی مصطفیٰ مشرافہ کو آئنسٹائن آف دی عرب کہا جاتا تھا کیونکہ ان کی تحقیق بھی اسی فیلڈ میں تھی اور وہی عنوانات تھے جن کے بارے میں البرٹ آئنسٹائن کی تحقیق گھوم رہی تھی۔ وہ دنیا میں مشہور ہوئے اور انہیں وفات کے بعد اپنے طلباء کے ذریعے سائنس اور یونیورسٹی کا شہید کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے اپنی زندگی سائنس کی خدمت میں گزار دی اور سائنسی تحقیق کی بنیاد رکھی۔ وہ مصر کے ایک انتہائی اہم جوہری سائنسدان تھے اور انہیں دنیا کے ان 7 سائنسدانوں میں سے ایک کے طور پر بیان کیا گیا تھا جو ایٹم کے راز کو جانتے تھے۔ مشرافہ 11 جولائی 1898 کو دمیٹا کے المظلوم محلے میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے جو تقویٰ اور سائنس میں دلچسپی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے والد اس شہر کے ایک مالداروں میں سے ایک تھے اور وہ جمال الدین افغانی اور محمد عبدو کی فکر سے متاثر تھے، لہٰذا مشرافہ اپنی ابتدائی شروعات ہی سے قرآن کے ساتھ گہرے تعلقات میں پروان چڑھا اور بچپن سے ہی وہ سائنس کو مذہب سے جوڑتا تھا۔ مشرافہ سب سے بڑا بیٹا تھا اور اس کا والد اس کی 11 سال کی عمر میں روئی کے مشہور بحران میں دیوالیہ ہو جانے کے بعد اپنی زمین، پیسہ اور یہاں تک کہ اپنا گھر کھونے کے بعد فوت ہو گیا۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری مشرفہ کے کندھوں پر آن پڑی تھی جس نے خود کو ایک بے سہارا کنبے کے لیے ذمہ دار پایا جس میں ایک ماں، بہن اور 3 بھائی شامل تھے۔ اس صورتحال نے انہیں قاہرہ منتقل ہونے پر مجبور کیا اور عابدین کے پڑوس میں معمولی اپارٹمنٹ میں رہائش اختیار کی۔ انہوں نے اپنے کنبے کی مدد کے لیے کم عمری میں ہی ایک سپروائزر کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ اسی اثناء میں اس کی والدہ نے اس کی دیکھ بھال کرنے اور اس کے کنبے کی کفالت کے لیے ایک شخص سے شادی کر لی تھی۔ مشرفہ اپنی کلاس کا سب سے کم عمر اور ذہین ترین طالب علم تھا۔ انہوں نے الکبیتی اسکول میں داخلہ لیا اور امتحانات سے 1 ماہ قبل والد کی وفات کے باوجود جمہوریہ مصر میں پہلی پوزیشن میں اپنا بنیادی ڈپلومہ حاصل کیا۔ اس نے اسکندریہ کے عباسیڈ سیکنڈری اسکول میں داخلہ لیا جہاں اس نے اپنی تعلیمی خوبی کی وجہ سے 1 سال مفت بورڈنگ ڈپارٹمنٹ میں گزارا۔ اس کے بعد وہ قاہرہ کے سعدیہ اسکول میں چلا گیا۔ انہوں نے 1912 میں سیکنڈری اسکول کے سرٹیفکیٹ کا پہلا سیکشن اور 1914 میں دوسرا سیکشن مکمل کیا اور صرف 16 سال کی عمر میں پورے مصر میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس نے ریاضی میں گہری دلچسپی کی وجہ سے میڈیسن یا انجینئرنگ کے اساتذہ کی بجائے ٹیچرس کالج میں داخلہ لینے کو ترجیح دی اور اس نے 1917 میں اس سے گریجویشن کیا۔ ریاضی میں ان کی مہارت کے سبب مصری وزارت تعلیم نے انہیں انگلینڈ روانہ کیا جہاں اس نے ٹونگم یونیورسٹی سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور پھر مصری یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی تکمیل کے لیے مشرافہ کو ایک اور اسکالرشپ دینے پر اتفاق کیا۔ لندن میں قیام کے دوران ان کے بہت سارے سائنسی مقالے ممتاز سائنسی جرائد میں شائع ہوئے۔ 1920 میں انہوں نے رائل کالج میں شمولیت اختیار کی اور 1923 میں انہوں نے فزکس کے نوبل انعام یافتہ مشہور ماہر طبیعیات چارلس تھامسن ولسن کی نگرانی میں فلسفہ سائنس میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ 1924 میں انہوں نے لندن یونیورسٹی سے ڈاکٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی جو سائنس کے میدان میں سائنس کی اعلیٰ ترین ڈگری کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ ڈگری حاصل کرنے والے پہلے مصری سائنسدان تھے۔ اس وقت صرف 11 سائنسدانوں نے اس ڈگری کو حاصل کیا تھا اور پھر 1925 میں جب مصری اسٹیٹ یونیورسٹی کھولی گئی تو وہ سائنس فیکلٹی میں ریاضی کے اسسٹنٹ پروفیسر بن گئے۔ کیونکہ ان کی عمر 30 سال سے کم تھی جو پروفیسر کے عہدے کو پورا کرنے کے لیے کم سے کم عمر سے بھی کم تھی، لیکن 1926 میں وہ ایک پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے، حالانکہ وہ اپنی عظیم سائنسی فضیلت پر غیر ملکی اسکالروں کی تعریف کی وجہ سے ابھی 30 سال کی عمر میں نہیں پہنچے تھے۔ 1936 سے لے کر 1950 تک مشرافہ کالج آف سائنس کے ڈین کے عہدے پر فائز رہے اور اس عہدے میں انہوں نے ایک سب سے اہم کامیابی قاہرہ کالج آف سائنس اور لندن کالج آف سائنس کے مابین الحاق تھا اور امتحانات مشترکہ طور پر مقرر کیے گئے تھے، یعنی قاہرہ یونیورسٹی میں فیکلٹی آف سائنس سے تعلق رکھنے والا بیچلر ہولڈر یونیورسٹی آف لندن سے بیچلر ہولڈر کے برابر ہوگا۔ اس نے مساوی مواقع کے اصول پر بھی انحصار کیا
اور کالج کے اندر سائنسی تحقیقی سرگرمیوں کی سطح کو بڑھانے اور تعلیم کی سطح کو بڑھانے کے لیے کام کیا۔ بین الاقوامی جرائد میں شائع ہونے والے ان کے تحقیقی مقالوں کی تعداد 25 ہو گئی تھی۔ 1929 میں انہوں نے ایک مثبت رجحان، لہر مکینکس اور مادے اور تابکاری کے دوہری تصور کے طور پر الیکٹران تحریک پر کاغذات شائع کیے۔ پھر 1932 میں انہوں نے یہ تحقیق شائع کی جس سے انہیں بڑی بین الاقوامی شہرت ملی، اور اس کی تحقیق کا عنوان تھا کیا تابکاری اور مادے کو ایک کائناتی ریاست کی دو امیج سمجھا جا سکتا ہے۔ 1937 میں ڈاکٹر مصری میوزیکل پیمانے پر ان کی مشہور تحقیق کا نگران نیچر اور پھر مصری سوسائٹی آف سائنسز کے جرنل میں شائع ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے میکسویل کی مساوات اور روشنی کی متغیر رفتار اور دیگر اہم مقالات پر ایک مقالہ شائع کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نسبت ریاضی، جوہری اور خلائی فتح سے متعلق 15 سائنسی کتابیں بھی تیار کی۔ ان کی سب سے اہم کتابیں یہ ہیں: ہم اور سائنس، سائنس اور زندگی، ایٹم اور ایٹم بم، اور فرعونیوں کے دور میں انجینئرنگ۔ وہ عربی زبان کے قواعد سے واقف تھے اور عربی زبان میں مصری اکیڈمی آف سائنس ثقافت کے ایک رکن تھے، جہاں انہوں نے بہت سے تحقیقی مقالوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ ان کی ایک مشہور بحث ہے طه حسین کے ساتھ جو معاشرے، ادب یا سائنس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کامیابیوں کے علاوہ اس نے تقریباً 30 مضامین شائع کیے، جن میں شامل ہیں 2 دنیاؤں کی خلا میں سیاحت، سائنس اور تصوف، عربی زبان ایک سائنسی آلے کے طور پر، 2 تہذیبوں کا تصادم، انسان کا کائنات میں کہاں کھڑا ہونا۔ وہ موسیقی اور ریاضی کے مابین تعلقات میں دلچسپی رکھتے تھے اور 1945 میں مصری ایسوسی ایشن برائے میوزک پریمیوں کے قیام میں مدد کی۔ اس نے شاہ فاروق کی طرف سے پاشا کا لقب لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس عرصے کے دوران ڈاکٹر مشرافہ اپنی ممتاز تحقیق کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہوئے، جس نے شاہ فاروق کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، جس سے انہیں پاشا کا لقب ملا۔ بادشاہ کی پیشکش کی وجہ شاہ سعود کا وہ طے شدہ دورہ تھا جو شاہ سعود نے مصری یونیورسٹی میں کرنا تھا۔ ملک فاروق نے پسند کیا کہ شاہ سعود کا استقبال کرنے والے شخص کو پاشا کا خطاب دیا جائے، لیکن مشرفہ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے اسے لینے سے انکار کر دیا کہ سائنس میں ڈاکٹریٹ کے علاوہ کوئی اور بڑا اعزاز نہیں ہے، جس سے شاہ فاروق ناراض ہو گیا۔ قاہرہ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے ان کی تقرری کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم پاشا کو 1947 میں ان کی جگہ کالج آف میڈیسن کا ڈین مقرر کیا گیا۔ پھر 1948 میں یونیورسٹی آف ایجنسی سے ایک سپروائزر کو ہٹا دیا گیا اور وہاں پڑھانے کے لیے مدعو کیے جانے کے بعد آئنسٹائن کی کوششوں کے ذریعے انہیں امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ 1945 میں جب ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا تو ان کی کتاب ایٹم اور ایٹم بم شائع ہوئی، اور ان کا ماننا تھا کہ ایٹم بم ایک عارضی آلہ ہے جسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مصریوں کے ذہنوں میں ایٹم بم کا نام ڈاکٹر علی مصطفیٰ مشرافہ سے وابستہ تھا، جنہوں نے مصری حکومت سے ایٹم کی تحقیق کے لیے ایک کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس کا ایٹم بموں کی مینہٹن پروجیکٹ یا ایجاد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 1950 میں مصطفیٰ مشرافہ غیر واضح حالات میں انتقال کر گئے اور یہ افواہیں منظر عام پر آئیں کہ انہیں اسرائیلی موساد نے ایک کپ کافی میں زہر ڈال کر اس وقت قتل کیا جب وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے انتقام میں شاہ فاروق پر انگلی بھی اٹھائی تھی، لیکن ان کے بھائی ڈاکٹر عطریہ مشرافہ نے علی مصطفیٰ مشرافہ کے عنوان سے ایک کتاب جاری کی جس میں انہوں نے تصدیق کی کہ مشرافہ زہر سے نہیں مرے جیسا کہ کہا جاتا ہے، بلکہ بیماری کے ساتھ جدوجہد کے بعد فطری طور پر اپنے بستر پر فوت ہو گئے۔ بہت سارے اسکالرز نے آئنسٹائن کے مشرافہ کی وفات پر دکھ کے اظہار کی تردید کی ہے، جس میں قاہرہ یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر ڈاکٹر عادل عطیہ مشرافہ اور سائنسدان کا بھتیجا علی مصطفیٰ مشرافہ شامل تھے۔ عادل نے اس کی وجہ اس وجہ سے منسوب کی کہ یہ واقعہ عربوں کی کمتر پن کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنی علامتوں کو کمتر کی وجہ سے مغرب سے جوڑ دیتے ہیں۔